الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وأهله وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويقول سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اسلام میں 100% داخل ہو، یعنی اسلام پہ 100% عمل کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، اختیار کر لو، فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پہ 100%، 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں داخل ہونے کے وقت جو شیطانی رکاوٹیں پیش آئیں ان سے اللہ نے آگاہ کر دیا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان جس شکل میں ہو، جنوں میں سے بھی شیطان، انسانوں میں سے بھی شیطان، من الجنۃ والناس، تعوذ اور پناہ مانگی گئی ہے. تو انسانوں میں سے جس کی فطرت خراب ہو جائے، برائیوں کی دعوت دینے لگے، اس کی پیروی نہ کرو. اور شیطان جنوں میں سے جو وسوسے ڈالیں، دل میں آ کے خیالات ڈالیں، اور دونوں شیاطین مل کے طرح طرح کی تجاویز پاس کریں، طرح طرح کے معاملے کریں، تو خبردار ان کی راہ پہ نہ چلنا، ان کی راہ پہ نہ چلنا، ان کی پیروی نہ کرنا، ان کے جلوس میں شامل نہ ہو جانا، ان کے پروپیگنڈے میں نہ آ جانا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی اور اس کی راہوں کی اور اس کے نقش پا کی کبھی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ تعالیٰ جو سب سے سچے ہیں وہ فرماتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن، اوپن جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس کی پیروی نہ کرو. ہم اور آپ جانتے ہیں، ابھی اطلاع آ جائے کہ خدا نخواستہ مسجد کے باہر کچھ شر پسند ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، باہر نہ نکلیے، تو کیا آپ جرأت کریں گے اپنے کو موت کے منہ میں ڈالنے کے لیے؟ یا معلوم ہو جائے کہ بہت بڑا سانپ ہے تو اس راستے سے آپ گزریں گے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ سانپ کے خطرات کو، دشمن کے خطرات کو آپ جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ان پہ یقین ہے، اس لیے اس سے بچ جاتے ہیں. لیکن براہ راست رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس دشمن سے ہم خود کو کتنا بچاتے ہیں یہ ہم میں سے ہر آدمی طے کر لے. یہ تو ایک تمہید ہوئی. اسی کے ساتھ تمہید کا ایک حصہ جو براہ راست قرآن کی آیت ہے، ایک حصہ یہ ہے کہ کسی منزل کی طرف کوئی راستہ گیا ہو، اس راستے پہ لوگ چلنا چھوڑ دیں تو وہ راستہ مٹ جائے گا، وہ راستہ نقشے سے ختم ہو سکتا ہے. جب آپ سرکاری کاغذات دیکھیں گے
تو 100 سال پہلے 50 سال پہلے پتہ چلے گا کہ یہاں پگڈنڈی تھی، یہاں راستہ تھا، لوگوں نے راستہ چلنا چھوڑ دیا، راستہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح اسلام کے وے پہ، اسلام کے راستے پہ جب ہم نے اور آپ نے چلنا چھوڑ دیا تو وہ باتیں مٹنے لگیں جو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ جب ہم نے خود مٹا دیا اس پہ نہ چل کے تو دوسرے نقشے سے اس کو ختم کر دیں تو اس میں قصور تو ہمارا۔ اس لیے جو وے اسلام نے دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے، وہ شاہراہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ آپ نے انعام کیا، اس راستے پہ ہم کو چلائیے۔ تو ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلیں جس پہ نیک نام چلے ہیں، جس پہ انبیاء چلے ہیں، جس پہ محمد عربی چلے ہیں، جس پہ سیدنا آدم چلے ہیں، حضرت موسیٰ چلے ہیں، حضرت عیسیٰ چلے ہیں، ابراہیم چلے ہیں، اور سارے انبیاء اس پر چلے ہیں۔ اس راستے کو جو مختصر کر کے رسول اللہ نے پیش کیا اس پہ ہم چلیں، جن پہ انعام کیا۔ انبیاء کے راستے پہ چلے، صدیقین کے راستے پہ چلے، شہداء کے راستے پہ چلے، صالحین نیکوں کے راستے پہ چلے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین ہم نشیں، ہم راستہ، بہترین ساتھی ہیں۔ اے عزیزو، اے جوانوں، اے بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ اسلام کا کون سا حصہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ جو چھوٹ رہا اس پہ عمل شروع کر دیجئے۔ جب ہم اس راستے پہ چلیں گے تو یہ راستہ روشن رہے گا، دنیا کے سامنے دکھائے گا۔ اس راستے کے اس وے کو دیکھ کر لوگ آئیں گے اس پہ چلنے کے لیے۔ اب بتائیے کوئی اچھا روڈ بن جاتا ہے، سارے لوگ اسی پہ، کوئی ہائی وے بن جاتا ہے، سب لوگ اسی سے جاتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ اس کے فائدے ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو آپ کا ہائی وے، آپ کا صراط مستقیم، آپ کی روشن راہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے جس پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ پگڈنڈیاں آپ کے راستے نہیں ہیں جو گمراہوں اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا، جو لوگ اس پہ چلتے ہیں وہ پگڈنڈیاں ہیں، وہ کنویں میں گرائیں گی، کھائی میں گرائیں گی، آگ میں لے جائیں گی۔ اس واسطے ان سے پرہیز کیجیے۔ تو یہ دو باتیں، اہم ترین باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ جو راستہ اسلام کا اس پر چلیے، بقیہ پگڈنڈیوں پہ نہ چلیے، غلط راستوں پہ نہ چلیے، شیطان کے راستے پہ نہ چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے۔ دوسری بات، ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، جب اسلام ہندوستان میں پہنچا تو اس ہندوستان میں بے شمار قومیں، تہذیبیں، طرح طرح کے مذاہب موجود تھے۔ اسلام کے لوگوں نے اور اس کارواں نے اپنی بہتر کارکردگی سے لوگوں کو متاثر کیا اور ایک بڑی تعداد مسلمان ہوئی، اور وہی مسلمان پھیلتے گئے۔ آج کروڑوں مسلمان اس ملک میں اپنی شناخت کے ساتھ آباد ہیں۔ یہ ان کا ملک ہے، یہاں کے شہری ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، یہاں کی ہر چیز میں ان کا حق ہے۔ یہ مسلسل رہا ہے، لیکن تمام لوگ اپنے اپنے قوانین پہ عمل کرتے رہے۔ کبھی اسلامی قانون مکمل ہندوستان میں نافذ نہیں ہوا۔ مسلم حکمراں تھے اور اس کے بعد اپنے اپنے مطابق نکاح، طلاق، بیاہ اور ساری چیزیں لوگ نافذ کرتے رہے، مسلمان اپنے حساب سے کرتے رہے۔ اس کے بعد جب ملک جو ہے انگریزوں کے ہاتھ میں گیا تو اس وقت علماء کی کوشش سے شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا، یعنی مسلمانوں کو ان قوانین سے جو عام تھا اس سے ان معاملات میں الگ کیا جائے۔ نکاح اسلام کے مطابق ہوگا، طلاق اسلام کے مطابق، خلا اسلام کے مطابق، وراثت اسلام کے مطابق، ایلا اسلام کے مطابق، وراثت اور اسی طرح حضانت یعنی پرورش کا حق، اسی طرح شادی کا حق، اسی طرح آپ کے طلاق کی ساری قسمیں،
یہ وہ اسی طرح آپ کے وراثت کے حقوق، یہ سب اسلام کے مطابق طے پائیں گے۔ اس کے لیے قاضی مقرر ہوتے تھے۔ یہ مسلم پرسنل لا کہلایا۔ جب آزادی ہو گئی اور انگریز یہاں سے چلے گئے تو مسلم حکمرانوں کی جو اس میں شرکت، مسلم علماء کی جو شرکت رہی ہے ملک کے آزاد کرانے میں، بلکہ انہی کا فکر تھا کہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد جب قانون بننے لگا تو اس قانون کے جو سربراہ لوگ تھے، پوری ٹیم تھی، انہوں نے اس بات کی تاکید کی کہ یہاں پرسنل لا کو محفوظ رکھا جائے اور ایسی کوئی کوشش جو پرسنل لا کو نقصان پہنچانے یا کوئی حکومت پرسنل لا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی تو ان کے الفاظ ہیں وہ پاگل ہوگی۔ راؤ امبیڈکر کے الفاظ ہیں کہ جو حکومت بھی پرسنل لا کو بدلنے کی کوشش کرے گی یا ختم کرنے کی کوشش کرے گی وہ تو پاگل ہی ہوگی۔ یہ الفاظ امبیڈکر کے ہیں جو قانون ساز کمیٹی کے صدر تھے اور قانون پاس ہوا۔ تو اس میں اس وقت سے نکاح شریعت کے مطابق دو چیزیں ہیں، ایک دیوانی قوانین ہیں، ایک فوجداری کے قوانین ہیں۔ فوجداری میں دیوانی میں ان دونوں میں فرق ہے کہ کرمنل یعنی سزا کا جاری کرنا وہ تو عام قانون کے مطابق ہوگا، لیکن وہ جو کہ نکاح ہے، شادی ہے، طلاق ہے، یہ سارے قوانین یہ ان کا ایک حصہ مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہندو پرسنل لا، سکھ پرسنل لا اور اسی طرح آپ کے آدیواسی پرسنل لا اور پہاڑوں میں رہنے والوں کے پرسنل لا اور جو ہے وہ لوگ جو کہ آدیواسی ہیں ان کا پرسنل لا، اس ملک میں نہ جانے کتنے پرسنل لا ہیں، اسی میں سے مسلم پرسنل لا ہے۔ مسلم چونکہ زندہ قوم ہے، جب کوئی آنچ آتی ہے تو آواز اٹھائی جاتی ہے۔ اس وقت کے جو حکمراں ہیں ان کو بڑی جلدی ہے جو ہے یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی، یعنی یکساں سول کوڈ، یعنی سب قانون، شادی ایک طریقے کے مطابق ہو، نکاح ایک طریقے کے مطابق ہو، طلاق کے بارے میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ تو یہ جو کوشش ہے یہ ہندوستان کے مزاج کے خلاف ہے، ہندوستان کے دستور 44، ہندوستان کے دستور 29، ہندوستان کے دستور 25، یہ اس کے خلاف ہے۔ جب تک قوانین کے ماہرین بیٹھ کے ان چیزوں کو واضح نہ کریں، صرف جو ہے کسی پارٹی یا کسی حکومت کی وجہ سے ایسا کرنا یہاں کے قانون اور یہاں کے دستور، یہاں کے مشرق، یہاں کی تہذیب، یہاں کے خمیر کے خلاف ہے۔ ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا خمیازہ مختلف شکلوں میں ہمیشہ آیا ہے اور اب بھی آئے گا۔ اس لیے آج خاص طور پہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ دعوت دی گئی ہے کہ مساجد میں ان قوانین کو بہتایا جائے، اور جو ہے لا کمیشن نے رائے مانگی ہے کہ مسلم پرسنل جو یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں ہندوستان کے اقوام اور لوگ رائے دیں، یہ رائے مانگی ہے، وہ رائے دی جا رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تمام بڑی مسلم تنظیمیں، اور اس کے علاوہ سکھ اور جتنی اقوام ہیں وہ سب کے سب اپنے قوانین کو پیش کر رہی ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو اس کا کیوار ہے، QR جو ہوتا ہے، یا اس کی جو اپلیکیشن احتجاج کا طریقہ ہے نیٹ سے بھیجنے کا، اس کو معلوم کر کے آج اپنی رائے لا کمیشن کو بھیج دیں۔ آسان طریقہ ہے، اس کو پش کریں اور اس کے بعد وہ آپ کی رائے چلی جائے گی۔ سب سے پہلی آخری بات کہ ہم خود اسلام پہ جتنا عمل کریں گے اتنا ہی اسلام کی راہیں پختہ ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔